نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے چلوں میں سب سے پہلے جو سبق ہمیں ملا تھا اس کی تھوڑا سی وضاحت اور تھوڑی سی کارگزاری آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمارے استاد جی حضرت پیر حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، انہوں نے جب شروع میں ہم ان کے پاس گئے نا جی، تو انہوں نے ہمیں سبق دیا قرآن وغیرہ، قرآن کا طریقہ ہمیں بتلایا کہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور یہ بتلایا کہ یہ سنت نبی ہے اور سنت صحابہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ آپ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ تو بعض صحابہ نے یہ کہا تھا کہ ہم روزانہ ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ پھر دوسرے دفعہ پوچھا کہ آپ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ تو پھر صحابہ عرض کرنے لگے کہ ہم 3 دن میں قرآن پڑھتے ہیں، یعنی پورا قرآن ہم 3 دن میں ختم کر لیتے ہیں۔ پھر دوبارہ پوچھا گیا کہ آپ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ تو فرمایا گیا کہ ہم 7 دن کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ تو پھر فرمایا کہ ہم 1 مہینے کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو 1 دن کے اندر 1 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو 3 دن کے اندر 1 قرآن پاک پڑھتے تھے، کچھ اس میں ایسے بھی تھے جو 7 دن میں پڑھتے تھے، اور کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے اسی مجلس کے اندر رکھے تھے کہ جو 1 مہینے کے اندر قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اصل مقصد امت کو بتلانا تھا، ہمیں بتلانا تھا کہ ہم قرآن کو مشکل نہ سمجھیں اور ہمیں قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی آئے۔ تو ہم قرآن کو 1 دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمارے اندر طاقت اور ہمت ہونی چاہیے، اور ہم قرآن کو 3 دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم اپنی منزل کو 7 دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہم قرآن پاک کو 1 مہینے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے استاد جی نے ہمیں ایک چلہ بنا کے دے دیا، اور ایسا مضبوط اس کے اندر ہمیں فائدہ ہوا کہ یوں سمجھیے کہ ہمیں سمندر میں اتار دیا۔ ہم نے قرآن پاک 1 دن میں پڑھا۔ ہمارا دن شروع ہوتا تھا، کیونکہ اسلامی تاریخ کے حساب سے جب چاند نکلتا ہے پھر دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ اگلا دن شمار شروع ہو جاتا ہے کہ مغرب کے وقت چاند نکلتا ہے تو اگلے دن کی مغرب تک یہ 24 گھنٹے 1 دن بنتا ہے۔ تو اس ترتیب سے جیسے ہم بولتے بھی ہیں نا کہ آج جمعرات ہے، یعنی جمعرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمعے سے پہلے والی رات، تو جمعے کا دن جو ہے وہ اگلا شمار ہوتا ہے۔ تو اسی ترتیب سے اسلام کی تاریخ کے حساب سے یہ دن مقرر کیا گیا ہے کہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، تو یہ 24 گھنٹے کا 1 دن مقرر ہو گیا۔ اب ان 24 گھنٹے کے اندر، رات اور دن کے اندر، 1 قرآن پاک کو پڑھنا، اس میں آپ کھا بھی سکتے ہیں، اس میں آپ پی بھی سکتے ہیں، اس میں حاجت بھی اگر کسی کو ہو تو وہ کر سکتا ہے، وضو ٹوٹ گیا وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی کام پڑ گیا وہ اپنا کر بھی سکتا ہے، پھر اسی جگہ پہ بیٹھ کے آگے پھر قرآن پاک وہیں سے شروع کر لے۔ پابندی کوئی نہیں ہمارے حضرت جی نے لگائی، نہ کوئی جلالی پابندی، نہ کوئی کمالی پابندی، نہ کسی قسم کی بندش، نہ یہ کھانا یہ نہیں کھانا، کسی قسم کا نہیں۔ اور ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہمارے استاد جی آسانی دیتے ہیں، پابندی کسی قسم کی لگاتے نہیں ہیں، آسان سا عمل دیتے ہیں۔ اصل طاقت جو ہمارے استادوں کی ہوتی ہے اور ہمارے استادوں کے پیچھے جو شجرہ بنا ہوا ہے وہ ہماری طاقت ہے، اور ہم
اپنے استادوں کے ساتھ جو تعلق بنا کے رکھتے ہیں وہ ہماری طاقت ہے۔ تو یہ عمل بڑا خوبصورت عمل ہمیں جب چلے کی صورت میں ملا نا، ہم نے ایک قرآن پہلے پڑھا، پھر اسی دن مغرب کے بعد دوسرا دن شروع ہو گیا، تو دوسرے دن سے ہی ہم نے وہ 3 دن کا حساب سے ہم نے پڑھا 10 سپارے ایک وقت میں، ایک دن کے حساب سے۔ پھر آگے ہمیں تھوڑی سی آسانی ملی کہ ہم 7 دن میں منزلوں کے حساب سے ہم نے اپنے قرآن کو پورا کیا، جیسے 7 منزلیں قرآن پاک کے اندر ہیں، اسی حساب سے ہم نے اس کو پورا کر دیا۔ پھر اور زیادہ آسانی ہوگی، ہم سپارے پہ آ گئے۔ تو یہ 1 دن، 3 دن، 7 دن، 11 دن اور 1 مہینہ پورا، یعنی 41 دن کا عمل بنا کے ہمیں دے دیا۔ ہم نے جب اس کو پڑھا نا، ہم اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے کہ ہم سمندر میں اتر گئے، اور حقیقتاً یہی تھی کہ استاد جی نے ہمیں سمندر میں اتار دیا۔ اب اس سمندر کے اندر غوطے لگاؤ، جون سی آیات آپ کو چاہیے، زندگی کا ہر مقصد اس کے اندر ہے، ہر اصلاح اس کے اندر ہے، ہر مشورہ اس کے اندر ہے، اور ہر بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے، ہر جادو کے توڑ کا توڑ اس کے اندر موجود ہے، ہر بندش کو کھولنے کا طریقہ اس کے اندر موجود ہے، کاروبار کو چلانا اس کے اندر ہے، کس طریقے سے چلانا اور کس طریقے سے آپ نے کاروبار کرنا، محبت اس کے اندر موجود ہے، اور ہر چیز، یعنی کہ یوں سمجھیے کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ کو اس سمندر میں استادوں نے ہمیں اتار دیا۔ اب ہمارا جو مقصد ہے، ہم اس مقصد کی آیات کو نکالیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ ہمارے پاس کوئی ساحل آیا ہے، کوئی بیمار آیا ہے، ہم اس جگہ سے، اس قرآن سے اب غوطہ لگائیں گے اور وہاں سے شفا والی آیات نکالیں گے، اور ان آیات کو ہم پڑھیں گے اور پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ سے قوی امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اپنے اس کلام کی برکت سے شفا عطا فرمائیں گے۔ ہم بذات خود کرنے والے کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ، صرف کلام کی برکت سے، اس کلام پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈاکٹر بنایا ہے، اور ہم بحیثیت ڈاکٹر کام کرتے ہیں، بحیثیت کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی دعوے دار نہیں ہے، تو صرف ڈاکٹر بن کے، ڈاکٹر کا کام ہے دوائی کو تجویز کرنا، اور شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ ہم وہاں سے آیات کو نکالیں گے اور اس آیات کو پڑھ کر ہم دم کر دیں گے اس کے اوپر، یا پانی کے اوپر دم کر کے اس کو دے دیں گے، یا لکھ کے اس کو دے دیں گے، تو ہمارا کام یہاں تک۔ آگے اللہ تعالیٰ کا کام، دعا کرنا ہمارا مقصد، کہ دعا ہم کریں گے کہ اے اللہ، ہم نے جو آپ نے حکم دیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا، شفا تم نے دینی ہے۔ یہ بندہ کچھ امیدیں لے کے ہمارے پاس آیا تھا، جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس آ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ میرے پاس آیا تھا، میں نے تیرا کلام پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا اور اس کو پینے کے لیے دے دیا، اس کو لکھ کے دے دیا، اب تو شفا دینے والا ہے، تو اس کو شفا دے دے۔ تو یہ بڑا عمدہ یہ
ہمیں چلہ ملا تھا اور ہمارے سب ساتھیوں نے ماشاءاللہ سے اس کو پڑھا اور وہ اس پہ کامیاب ہے اور وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دوسرا عمل ملا کچھ دنوں کے بعد، دوسرا چلہ ہمیں دیا گیا۔ وہ کیا تھا کہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کو ہم نے پڑھنا ہے 1200 دفعہ روزانہ۔ کوئی مشکل نہیں، بالکل آسان، بالکل آسان۔ لیکن یہ ہے کہ جب چلہ کرتے ہیں، چلہ کرتے ہیں، اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جگہ ایک ہونی چاہیے جہاں آپ نے پڑھائی کرنی ہے، آپ کی جگہ پاک ہونی چاہیے، اور جگہ کے اوپر یا جگہ جون سی بھی جگہ آپ تجویز کریں وہاں پہ خوشبو کا استعمال ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں عاملین کے لیے ضروری ہے، ہم رکھتے ہیں، تو وہ بھی آپ ساتھ میں رکھ لیں تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ تیل آپ کے پاس، سرسوں کا تیل آپ رکھیں، نمک آپ اپنے پاس رکھیں، اور پانی اپنے پاس رکھیں، چینی اپنے پاس رکھیں، خوشبو اپنے پاس رکھیں۔ ان کے اوپر دم کرتے رہیے، ان کے اوپر جو بھی پڑا ہے آپ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر پھونک لگا دیں، اور اس کو خود مقصد کے لیے استعمال کریں یا کسی کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا فائدہ دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں۔ جگہ کی شرط، اگر خدا نخواستہ کہیں جانا پڑ جائے، کیونکہ انسان کے ساتھ بہت ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہے، تو کسی وجہ سے کسی سفر پہ جانا پڑ جاتا ہے یا کسی دوسری جگہ پہ جانا پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے استاد جی نے بہت آسان چیز بتلائی کہ آپ ایک جانماز مقرر کریں، یا آپ چادر مقرر کریں، یا آپ اپنا رومال مقرر کریں، جس کو بچھا کے اس کے اوپر آپ اپنی پڑھائی کریں۔ تو یہ بڑا آسان عمل کہ آپ اس کے اوپر پڑھائی کریں، جتنی بھی پڑھائی ہوتی ہے آپ اس جانماز کے اوپر کریں، اور اس جانماز کو جہاں جانا پڑ جائے وہ ساتھ میں لے جائے، اور وہاں پہ ایک جگہ پہ بچھا کے اور وہاں آپ اپنی پڑھائی کر لیں۔ تو یہ یوں سمجھا جائے گا کہ جگہ ایک ہی ہے، یعنی ہم ایک ہی جانماز کے اوپر ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو جب ہمیں چینج جگہ کا کرنا پڑ گیا تو وہی جانماز دوسری جگہ پہ چلا گیا، تو وہ ایک ہی جگہ کا تصور انشاءاللہ شمار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو شمار فرمائیں گے۔ تو وہاں پہ بھی جا کے تھوڑی سی خوشبو بھی لگا لیں، الگ سے بیٹھ کے اپنا عمل پورا کریں، اور عمل کے اندر ناغہ نہ کریں۔ تو یہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ بھی بڑا خوبصورت عمل ہے۔ جو ساحل ایسا آپ کے پاس آتا ہے جس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کون سی بیماری ہے، یا وہ ایسے مسائل میں الجھا ہوا ہے، جیسے اس کا مقدمہ ہو جاتا ہے اور اس مقدمے کے اندر وہ سچا ہے لیکن مقدمہ جو ہے وہ جھوٹا ہو گیا ہے، اس میں وہ پھنسا ہوا ہے، تو یہ عمل دیجئے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے عجائبات دیکھیے گا، عجیب اس کا بدل ہوگا، یعنی اس کے حق کے اندر فیصلہ آ جائے گا۔ کوئی بیماری ایسی ہے جس میں ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چل رہا کہ بیماری کیا ہے، آپ اس کو لکھ کے دیجئے گا، ابھی انشاءاللہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ جائے گا تعویذ، وہ تعویذ آپ اس طریقے سے لکھیے گا، بڑا آسان ہے۔ تو عملیات اس کے جو طریقہ کار ہے، عامل حضرات وہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے لکھا گیا ہے اور کیسے اس کو لکھنا ہے، تو آپ اس طریقے سے اس عملیات کے قانون کے مطابق اس کو لکھیں اور اس کو دے دیں۔ وہ پہن کے بازو پہ پہن لیں یا جیب میں آگے والی
پاکٹ میں رکھ لیں تو رکھ کے وہ چلا جائے۔ اگر بیماری ہے تو وہ اس کو زعفران سے لکھیے گا اور زعفران سے لکھ کے اس کو پانی میں ڈال دیں، وہ 11 دن اس کو پلائیں، 21 دن 11 دن، انشاءاللہ شفا بھی ملے گی اور بیماری کا پتہ بھی چل جائے گا۔ تو یہ بڑا آسان عمل۔ اگر کوئی کسی کے ہاں نوکری نہیں مل رہی، وہ بیچارہ گھوم رہا ہے اپنی نوکری کی وجہ سے، ترقی نہیں ہو رہی، نوکر ہے کہیں ملازم ہے لیکن وہاں ملازمت میں اگلی والی سیٹ خالی ہو گئی ہے اور اس کا حق بنتا ہے لیکن یہاں ترقی نہیں مل رہی، تو یہ اس کا وظیفہ دیں، اس کو 113 دفعہ روزانہ پڑھنے کے لیے دے دیں، تو انشاءاللہ اس کا ہر مقصد پورا ہوگا، ترقی بھی ملے گی۔ تو پڑھنا یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کو ہر جگہ کے اندر اپنا معمول بنا لے۔ مشکلات میں اس کو اپنے پاس رکھیے گا، اس کا معمول بنائیے گا، بیماری لا علاج بیماری میں اس کو اپنے پاس رکھیں، پلانے کے لیے، پینے کے لیے یا خود پئیں، اور اسی طرح مقدمہ ہو گیا ہے، مقدمے کے اندر اس کو اپنے پاس رکھیں یا ساحل کو دے دیں۔ تو اسی طرح کوئی بھی اگر مطلب کہیں بھی رکاوٹ آ رہی ہے اور اس رکاوٹ کے اندر آپ اس کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر رکاوٹ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دور ہوتی جائے گی۔ آپ اس کو استعمال کیجئے گا، بہت عجیب کمالات اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، یہاں چھوٹی سی ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا، اس کی پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ آپ ہر جگہ ہر عمل کے ساتھ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے پاس آنے والے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کا خاص خیال رکھا کیجیے گا۔ نماز ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی ملاقات چاہتا ہے تو وہ اللہ سے ملنے کے لیے نماز کے ذریعے سے جا سکتا ہے، اور کوئی ذریعہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے والا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔